جوامع الکلم چہل حدیث۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جس نے میری 40 احادیث یاد کر لیں، زبانی حفظ کر لیں، کل قیامت کے دن وہ شہداء اور عالم کے ساتھ اس کی جماعت میں سے اٹھایا جائے گا۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جس نے 40 حدیث زبانی حفظ کر لیں، یاد کر لیں، تو کل قیامت کے دن وہ شہداء کے ساتھ اس کی جماعت میں سے اٹھایا جائے گا، اور عالموں کی جماعت میں سے جس کا اثر ہوگا ان کے ساتھ یہ اٹھایا جائے گا۔ اور ہماری یہ کتاب ہے، اکثر آپ سنتے بھی ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، یہ 8ویں درجے کی آخری کتاب ہے بخاری شریف، جس کے بارے میں اصح الکتب من کتاب اللہ من صحیح البخاری کہ کتاب اللہ کے بعد جو سب سے صحیح کتاب ہے، یعنی کتاب اللہ سے کتاب قرآن ہے، اور اس کے بعد جو جامع کتاب ہے وہ بخاری شریف کا نمبر آتا ہے۔ اور اس میں جو پہلی حدیث ہے، بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے، وہ سب سے پہلی یہ ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اور اس کو شروع کرنے سے پہلے فقہا فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب یہ 3 الفاظ ہیں، انما ایک، الاعمال 2، بالنیات یہ 3 الفاظ ہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر احادیث کے آخر میں متفق علیہ لکھا ہوتا ہے، متفق علیہ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ متفق علیہ سے کہ یہ بخاری شریف میں بھی حدیث ہے اور یہ مسلم میں بھی حدیث ہے، اور یہ مراتب کے لحاظ سے اول نمبر پر یہ حدیث آتی ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف۔ اس کا مطلب یہ، بعض جگہ پر انما الاعمال بالنیات صحیح مسلم لکھا ہوتا ہے، اور بعض جگہ پر متفق علیہ لکھا ہوتا ہے۔ تو جہاں متفق علیہ کے لفظ آ جائیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور یہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے، اور جو اس کے راوی ہیں وہ ضعیف نہیں ہیں، وہ قوی ہیں، یعنی جو روایت کرنے والے ہیں وہ مرفوع بھی نہیں ہیں، ضعیف بھی نہیں ہیں، بلکہ وہ قوی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اب نیت اگر درست ہے تو اعمال اس کے درست ہیں۔ اب ہم ان میں سے آسان سی مثال لے لیتے ہیں کہ ہم نماز پڑھی ہے، تو اس سے مقصود کیا ہے، نماز پڑھنے سے مقصود کیا ہے کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اب گھر سے آپ نماز پڑھنے کے لیے آئیں، کس وجہ سے آئیں؟ کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ اب گھر میں سے آپ کوئی کھانے میں مشغول ہوگا، کوئی بال بچوں میں مشغول ہوگا، کوئی کاروبار میں مشغول ہوگا، آپ چھوڑ کے مسجد میں آئے ہیں، تو مقصود یہ ہے کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن آپ کے گھرانے میں یا کسی دسترخوان میں 4 افراد بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، کوئی مہمان بھی تھا، آپ نے اس دسترخوان کو چھوڑا کہ میں کھانے کو چھوڑ کے نماز کے لیے جا رہا ہوں، تو آپ کی نیت دل میں یہ آ گئی کہ تاکہ جو میرا ریلیٹو، جو میرا مہمان بیٹھا ہے، اس کے سامنے میری خوشامد ہو جائے گی، یہ تو بڑا نمازی، اس کے دل میں یہ نیت آ گئی کہ میں یہاں دسترخوان سے اٹھ کے نماز کے لیے جاؤں گا۔ اب نماز کی رضا اللہ کی ہے، خوشنودی یہ تھی کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا تھا، لیکن اس کی نیت وہیں پہ تبدیل ہوگی کہ میں اس لیے اٹھوں گا تو یہ سمجھیں گے جو میرے مہمان آئے ہیں تو یہ تو بڑا نمازی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس نے شرک کیا ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا من صلی یرائی فقط اشرک باللہ، کہ جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی فقط اشرک باللہ، اس نے تحقیق اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ اور یہی دوسرا بندہ نماز کے لیے آ رہا، راستے سے آ رہا ہے، اس کے دل میں نیت بدل گئی ہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہوں، لوگ مجھے مسجد میں کہیں گے یہ بڑا نمازی ہے، یہ اس محلے سے آیا ہے، میں نزدیک سے نہیں آ گئی، یہ دیکھو دوسرے محلے سے آگے نماز پڑھنے کے لیے، دوسری گلی سے آگے، وہ نکر سے آگے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی دکھلاوا آ گیا، من صلی یرائی فقط اشرک باللہ، اس نے دکھلاوا کیا ہے، فقط اشرک باللہ، یہ تحقیق شرک کرنے والا ہے۔ اب نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، لیکن یہ نماز پڑھنے کا ثواب اس کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ نماز پڑھنے سے مقصود یہ تھا کہ میں نماز پڑھنے آئی، مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ تو حدیث میں ہم نے کیا پڑھا، انما الاعمال بالنیات، یہ ہیں تو 3 الفاظ ہیں، لیکن یہ سمندر کو کوزے میں بند کرنا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو جو بھی آپ نے اعمال کرنے، اپنے نیت کو ٹٹولے محاسبہ کر لیں کہ میں نماز پڑھنے آ رہا ہوں، اس سے مقصود کیا ہے، روزہ رکھ لیا اس سے مقصود کیا ہے، زکوٰۃ دی اس سے مقصود کیا ہے، تو انشاءاللہ آئندہ یہ تفصیل آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کو محاسبے کے ساتھ، فکر کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔